وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال عز من قائل سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اس پروگرام کا آج یہ دوسرا دن ہے اور آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی زبان میں معجزات اعجاز سے ہے۔ اعجاز کا معنی ہوتا ہے بے بس کر دینا، لاجواب کر دینا، دوسروں کو پیچھے چھوڑ دینا۔ اور معجزات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے کائنات میں ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے دوسرے انسان جیسے نہیں کر سکتے تھے، اور آپ نے ان میں سے بعض معجزات میں چیلنج بھی کیا، لیکن دنیا کا کوئی انسان جیسے آپ نے کیا ویسے نہ کر سکا، اور جو کچھ آپ نے کیا ظاہری مادی وسائل کے بغیر کیا۔ معجزات کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے، اور معجزات کا لفظ حدیث میں بھی نہیں ہے۔ یہ بات کے علماء کی اصطلاح ہے۔ پورے قرآن مجید میں ہمیں معجزے کا لفظ دکھائی نہیں دیتا، احادیث مبارکہ کے پورے ذخیرہ میں ہمیں معجزہ کا لفظ دکھائی نہیں دیتا،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لفظ نہیں تو معجزے نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ یہ بات کے علماء کی اصطلاح ہے۔ اس کی بنسبت قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے وہ زیادہ خوبصورت بھی ہیں، زیادہ جامع بھی ہیں، زیادہ واضح بھی ہیں اور زیادہ کلیئر بھی ہیں۔ ان سے معجزے کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن مجید میں معجزات کے لیے کثرت کے ساتھ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ ہے آیات۔ آیات کا معنی ہوتا ہے نشانیاں، علامات، اور دوسرا لفظ ہے برہان۔ برہان کا معنی ہوتا ہے دلیل۔ قرآن کا لفظ اس لیے زیادہ واضح ہے کہ قرآن کے لفظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معجزات اصل میں وہ آیات ہیں، وہ نشانیاں ہیں جن سے اس دور کے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ عام انسان نہیں، یہ ہستی اللہ کا پیغمبر ہے۔ برہان کا معنی بھی دلیل ہے کہ پیغمبر کی ذات مبارکہ سے، آپ کے قول سے، آپ کے افعال سے، آپ کے علم سے ایسی باتیں صادر ہوتی کہ اس دور کے لوگ سمجھ جاتے کہ یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، عام انسان ایسے نہیں کر سکتا۔ میں یاد دہانی کروانا چاہوں گا، ایک تو درود شریف، اگر کسی بھائی نے نہیں پڑھا تو ابھی زیر لب آہستہ پڑھ لیں، اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی، رحمت نازل ہوگی، گناہوں کی معافی ہوگی۔ اور دوسرے موبائل کو آپ سائلنٹ موڈ پہ رکھیں یا آف رکھیں۔ بہت اہم باتیں آج ہم نے آپ کے ساتھ کرنی۔ محدثین اس کے لیے دو اور لفظ استعمال کرتے ہیں، علامات النبوہ، نبوت کی نشانیاں، اور ایک اور لفظ دلائل النبوہ، نبوت کے دلائل۔ گویا یہ 5 قسم کے الفاظ ہو گئے، ایک ہی حقیقت کے لیے 5 الفاظ ہیں۔ عموماً علماء کی اصطلاح میں اس کو معجزات کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی اصطلاح میں انہیں آیات اور برہان کہا جاتا ہے، اور محدثین کی اصطلاح میں اسے زیادہ تر علامات النبوہ اور دلائل النبوہ کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری بات انتہائی اہم ہے اور بہت زیادہ سمجھنے کے لائق ہے۔ معجزات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ معجزات وہ ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، ان کو حسی معجزات کہتے ہیں، اور کچھ معجزات وہ ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، غور و فکر سے وہ معلوم ہوتے ہیں، ان کا تعلق اخلاق سے ہوتا ہے، کردار سے ہوتا ہے، تعلیمات سے ہوتا ہے، معنوی معجزات انہیں کہتے ہیں۔ عموماً جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ حسی معجزات سے زیادہ سیٹسفائیڈ اور مطمئن ہوتے ہیں، لیکن جو ذہین طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، غور و فکر کرنے والا طبقہ ہے، اس کے لیے پیغمبر کی اصل نشانی اس کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والا کوئی معجزہ نہیں ہوتا ہے، پیغمبر کا کردار معجزہ ہوتا ہے، پیغمبر کا اخلاق معجزہ ہوتا ہے، پیغمبر کے رویے میں اعجاز ہوتا ہے، پیغمبر کی زبان میں اعجاز ہوتا ہے، پیغمبر کی تعلیمات میں اعجاز ہوتا ہے، پیغمبر کے دیے ہوئے نظام میں اور پورے کے پورے سسٹم میں اعجاز ہوتا ہے۔ اس لیے میں تو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو ہم نے معجزے پڑھنے ہیں آج،
ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوا ہو، چاند شق نہ ہوا ہو، اور اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں میں پتھروں نے کلمہ نہ پڑا ہو، اللہ کے پیغمبر کے دستے مبارک سے چشمے نہ پھوٹے ہوں، آپ کی محبت میں کھجور کا تنا نہ رویا ہو، تو بھی ہمارے لیے ان کا ہونا نہ ہونا کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ میرا ایمان اور یقین تو یہ کہتا ہے کہ آپ کا چہرہ انور، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی جود و سخا، آپ کا دیا ہوا نظام، پوری کائنات کے اندر آپ کی لائی ہوئی تبدیلی اور آپ کے اوپر نازل ہونے والا قرآن مجید، یہ خود ہی آپ کے پیغمبرانہ شان کے لیے کافی ہے۔ 1000 سے زیادہ معجزات ہیں، ہم ان سب کو ظاہر ہے بیان نہیں کر سکتے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس موضوع پہ پیغام چینل پہ کوئی 12 لیکچر میں نے الحمدللہ ریکارڈ کروائے تھے۔ ظاہر ہے ان کا خلاصہ رکھنا یہ بھی ایک امتحان ہے، اور کچھ اصول بھی آپ کو آخر میں نے سمجھانے ہیں۔ چند ایک ان میں سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی ایک عظیم علامت یہ تھی۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ ایک معجزہ ہوتا ہے وہ پیغمبر کی ذات سے صادر ہوتا ہے۔ بعض اللہ کے نیک بندے اور ولی ہوتے ہیں، ان کی ذات سے بھی کوئی ایسی چیز کبھی اللہ اتفاقاً صادر کر دیتے ہیں، دوسرے انسان جیسے نہیں کر سکتے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم کی چیز ایک ہوتی ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ بعض جادوگر لوگ، بعض شیطان صفت لوگ، بعض کرتب پیشہ لوگ اور بعض شعبدہ باز لوگ، وہ بھی ایسی شعبدہ بازیاں، ایسے کرتب، ایسی چلاکی، ایسا جادو کر دیتے ہیں کہ جس سے عام انسان بالعموم ان کا سامنا یا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو خلاصہ تو پھر یہی ہوا کہ اصل چیز کردار ہوتا ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم کسی کو دیکھو ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہے، اور کسی کو دیکھو کہ پانیوں میں سمندروں کے اوپر تیر کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اور اگر کسی کو دیکھو کہ آگ کے اوپر چل رہا ہے، اس وقت تک اس کو اللہ کا ولی نہیں ماننا جب تک اس کا کردار اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ اس کو استدراج کہتے ہیں۔ بعض ظالموں کو اللہ مہلت دیتا ہے کہ کر لو جو تم نے کرنا ہے، شیطان ان کی مدد میں ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے معجزات کی لیکن ایک علیحدہ ہی شان ہوتی ہے۔ سب سے پہلی آپ کے نبوت کی علامات میں سے ایک علامت یہ تھی کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ادھر دعا کرتے تھے، ابھی آپ کے ہاتھ واپس نہیں آئے ہوتے تھے، اور اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ اور ایسے ایک آدھ دفعہ نہیں، اکثر ایسے ہی ہوتا تھا۔ ادھر آپ دعا کرتے تھے، ہاتھ واپس نہیں آئے ہوتے تھے، تو اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ بار بار دعا کا قبول ہو جانا، اکثر و بیشتر دعا کا قبول ہو جانا، اور دعا کی برکت سے وہ کچھ ہو جانا جو عام حالات میں ممکن نہیں، یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ یہ ہستی ایسی ہے کہ کائنات کا خالق ان کے اوپر راضی ہے۔ جیسے یہ دعا کرتے ہیں وہ ویسے ہی کر دیتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے پیغمبر کے کزن ہیں، اور ان کی خالہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ اور اہل ایمان کی ماں ہیں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ کیسے عظیم لوگ تھے۔ ابھی ان کی عمر بمشکل کوئی 12 سال ہوگی یا 13 سال ہوگی۔ یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں، ذرا اس بچے کا شوق تو سنیں
کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں اپنی خالہ کے پاس رات گزاروں، اور میرا دل اس لیے چاہا کہ اس خالہ کے بہانے میں اپنے خالو دونوں جہانوں کے امام کی کوئی خدمت کر سکوں۔ بِتُّ عِندَ خالتی میمونہ، میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر چلا گیا، میں نے رات وہاں گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اٹھتے ہیں رات کے وقت، یہ بچہ بھی کتنا عظیم ہے، یہ بمشکل 12-13 سال کا بچہ رات کو اٹھ جاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اب تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کے لیے پانی رکھ دیتے ہیں، مسواک رکھ دیتے ہیں، جو خدمت ہو سکتی ہے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب یہ منظر دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ سارا اہتمام کس نے کیا؟ بتایا جاتا ہے ابن عباس نے کیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے لیے آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ میرے اس عزیز عبداللہ بن عباس کو قرآن کی، حدیث کی، دین کی گہری سمجھ عطا فرما۔ جناب عبداللہ بن عباس کو اللہ پیغمبر کی دعا کی برکت سے ایسا فہم، ایسی فقہ، ایسی بصیرت دیتے ہیں کہ امام ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں حج کے موقع پہ جناب عبداللہ ابن عباس جب قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے اور لوگوں کو قرآن سکھایا کرتے تھے تو ان کے منہ سے ایسے ایسے موتی بکھرا کرتے تھے کہ وہ لوگ جن کی زبان عربی نہیں ہے اگر وہ بھی سن لیتے تو کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ جمعے کا دن ہے، آپ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک سادہ سا دیہاتی اعرابی کھڑا ہو کے کہتا ہے اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، ہلک المال وجاء العیال فادعوا اللہ لنا، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑا ہوا ہے، بچے مرنے لگے ہیں اور جانور بھوکے ہیں اور فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، زمین اجڑ رہی ہے، آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں، آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کر دیجئے۔ اس حدیث کے راوی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما نرى في السماء قزعة، آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ وہ عرابی یوں کھڑے ہو کے آپ سے درخواست کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر کے مبارک ہاتھ یوں خطبہ جمعہ کے دوران ہی دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ دعا کرتے ہیں، ابھی آپ منبر سے نیچے نہیں اترے، صحابہ کہتے ہیں اتنی بارش ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی داڑھی مبارک بھی بارش سے بھیگ جاتی ہے۔ مسجد نبوی کی چھوٹی سی چھت تھی اور چھپر ڈالا ہوا تھا، اتنی تیز بارش ہوئی کہ اس کے قطرے نیچے گرنے لگے، اللہ کے پیغمبر اسلام کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی۔ پھر اگلے دن بارش، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، چھٹے دن، اگلے جمعے تک جاری رہی۔ اگلا جمعہ ہوا، وہی یا کوئی اور پھر کھڑا ہو کے عرض کرنے لگا اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، اس نے یہ الفاظ کہے تہدم البنا وغرق المال، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، اتنی تیز بارشیں ہو چکی ہیں کہ اب تو مکانات گرنے لگے ہیں اور ڈوبنے کا خطرہ ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے بارش رک جائے۔ ادھر بارش ہونا معجزہ تھا، اب بارش رکنے کا انداز اس سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ یوں اپنا ہاتھ مبارک، یوں اپنی انگلی مبارک اٹھا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے اللہ بارش رک جائے، آپ یوں دعا کرتے ہیں
اللہم علی الآکام والضراب وبطون الاودیہ ومنابت الشجر، اے اللہ اس بارش کو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لے جا، اس بارش کو ریت کے ٹیلوں پہ لے جا، اے اللہ اس بارش کو وادی کے نشیبی حصوں میں لے جا، اے اللہ اس بارش کو جہاں گھاس کی، پودوں کی، درختوں کی ضرورت ہے وہاں پہ لے جا۔ پھر آپ کہتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ مدینے میں کافی بارش ہو گئی ہے، ہمارے اوپر نہ ہو، دائیں بائیں ہو جائے۔ جناب انس کہتے ہیں آپ جدھر اشارہ کرتے جاتے تھے بادل ادھر ادھر مڑتے جاتے تھے۔ یا اللہ پہاڑوں پہ ہو جائے بارش ادھر، یا اللہ ٹیلوں پہ ہو جائے بارش ادھر، یا اللہ ہمارے دائیں بائیں ہو جائے بادل دائیں بائیں۔ جناب انس کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یوں لگتا تھا کہ مدینہ ایک پیالے کی طرح ہے اور اس کے چاروں طرف بارش ہو رہی۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے دعا کی، خدمت گزار تھے نا، خوش نصیب تھے۔ ماں کی سوچ بھی کتنی عظیم تھی، مائیں کچھ چاہتی ہیں ہمارے بیٹے بادشاہوں کے پاس رہیں۔ انس کی ماں بھی کیا عظیم ماں تھی، اس نے اللہ کے پیارے نبی کو اپنا بیٹا تحفے میں پیش کیا تھا۔ اے دونوں جہانوں کے سردار، میرا بیٹا آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے، 10 سال تک خدمت کی ہے۔ ایک دفعہ ماں آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے پیارے نبی، خویدمک انس، یہ چھوٹا سا آپ کا خادم میرا چھوٹو انس، اس کے لیے آپ دعا تو کر دیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ، 3 دعائیں دیتے ہیں، اللہ انس کے مال میں اضافہ کر دے، اللہ انس کی اولاد میں بھی اضافہ کر دے، اے میرے اللہ انس کی ہر چیز میں برکت پیدا فرما دے۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ دعا ملی، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر گنے کہ حضرت انس کی زندگی میں ہی ان کے بیٹے اور پوتے جو ان کے صلبی اولاد تھی وہ اللہ نے 100 سے بھی زیادہ ان کو عطا کیے تھے۔ اور مال میں ایسی برکت ہوئی کہ مدینہ منورہ کے جو کھجوروں کے باغات ہوتے تھے وہ سال میں 1 دفعہ پھل دیتے تھے، اور جناب انس کے کھجوروں کے باغ میں سال میں 2 دفعہ پھل لگتا تھا۔ اور جناب انس کی ہر چیز میں ایسے برکت ہوئی، جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں ایک پھول ایسا بھی اللہ نے لگایا جس کے اندر سے کستوری جیسی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ جناب ابو طلحہ ہیں، ام سلیم ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی کیا خوبصورت جوڑا ہے، ان کے حسن کے کیا کہنے، جمال کے کیا کہنے، کردار کی بلندی کے کیا کہنے، صبر و استقامت کے کیا کہنے۔ میری ماں بہنوں کے لیے اس واقعے میں ایک خصوصی پیغام ہے۔ جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، رشتے کا پیغام بھیجتے ہیں۔ ام سلیم کہتی ہیں آپ مسلمان نہیں ہیں اور میں مسلمان، ہمارا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں عورت ذات ہے، شاید کوئی لالچ کر رہی ہوگی، اسے لالچ دیتے ہیں، اتنا میں تمہیں حق مہر دوں گا، اتنی میرے پاس دولت ہے، اتنے میرے خزانے ہیں، یہ کچھ میرے پاس موجود ہے۔ ام سلیم کہتی ہیں اگر تم میرا رشتہ لینا چاہتے ہو بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، یہی میرا حق مہر ہوگا، مجھے تمہاری دنیا کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحابہ کہتے تھے ہم کہا کرتے تھے کہ سب سے قیمتی مہر اس جوڑے کا تھا۔ جناب ابو طلحہ مسلمان ہو جاتے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو جاتا ہے،
उम्मे सुलैम साबिरा शाकिरा पैगंबर की तरबियत याफ्ता हैं। जनाब अबू तल्हा एक दफ़ा सफ़र पे जाते हैं, इनका बेटा वफ़ात पा जाता है। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बहुत लंबा वाक़या है, बहुत कुछ के कहना है, मैं बस मुख्तसर कर के आगे आगे चलता जाऊंगा और आप सुनते चले जाइएगा इस पैगंबर की शान को, अलामात को। अल्लाह हमें इनकी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मौला करीम हमारा बैठना कबूल फरमा ले, शरह सदर की नेमत से मालामाल फरमा ले, हमारे दिलों में इखलास पैदा फरमा ले। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या सब्र है, क्या इस्तिकामत है। अबू तल्हा वापस आते हैं, उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खावन की थकावट की फिक्र है, सफ़र से आने की फिक्र है। बाज़ औरतें घर में आते ही परेशानों की पटारियां खोल के रख देती हैं। उम्मे सुलैम अजब तरबियत याफ्ता पैगंबर की सहाबिया है, बेटे की लाश के ऊपर कपड़ा दे देती है। अबू तल्हा पूछते हैं बेटे का क्या हाल है। उम्मे सुलैम कहती हैं पहले से पुरसुकून है। अबू तल्हा मुतमईन हो जाते। उम्मे सुलैम बनती हैं, संवरती हैं। माँ तो माँ होती है, घर में बेटे की लाश पड़ी हो तो माँ के लिए बनना संवरना कोई आसान काम तो नहीं होता है। लेकिन ये उम्मत की वो माँ है जिसने पैगंबर की तरबियत पाई है, सब्र की, हौसले की, इस्तिकामत की तरबियत पाई है, खामन की थकावट और आराम के फिक्र की तरबियत पाई है। बन सवर के खामन के लिए अपने आप को पेश करती हैं, ताल्लुक कायम होता है। और उसके बाद उम्मे सुलैम, एक तवील वाक़या है, जब जनाब अबू तल्हा को पता चलता है कि घर में बेटे की लाश है और आपने मेरे साथ ये मामला किया है, अल्लाह के पैगंबर की अदालत में ये केस चला जाता है। अल्लाह के पैगंबर सिर्फ एक जुमला बोलते हैं, बारकल्लाहु फी लैलतिकुमा, अल्लाह तुम्हारी गुजरी हुई रात में बरकत फरमा दे, अल्लाह तुम्हारी गुजरी हुई रात में बरकत फरमा दे। इस एक दुआ की बरकत से, रावी कहता है, ये सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह इनको 9 बेटे देता है और 9 के 9 ही कुरान के कारी और हाफिज होते हैं। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, सहाबी रसूल हैं, मक्का से हिजरत करके लुटे फुटे आए हैं, मदीना मुनव्वरा में खाली हाथ पहुंचे हैं, इनके पास कुछ नहीं, सब कुछ मक्का में रह गया है। अंसार के लोग कहते हैं हम आपकी मदद कर सकते हैं, अपने साथ अपनी ज़मीन शेयर कर लेते हैं, लेकिन ऐसे खुददार हैं, कहते हैं नहीं, मुझे शेयरिंग की ज़रूरत नहीं, मैं ताजिर बंदा हूँ, मुझे बस आप रास्ता बता दो, मदीना की मार्केट क्या है, वहाँ क्या कुछ होता है, बस इतनी रहनुमाई कर दो, बाकी फिर मेरा मामला है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला दिए बगैर ही ये रिश्ता भी कर लेते हैं और इनके कपड़ों के ऊपर रंग नजर आता है। आप पूछते हैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ये रंग किस चीज़ का है? शादियां सादा है ना, तकल्लुफ नहीं है, इतनी अजीम हस्ती को भी दावत का एहतमाम नहीं है, बस फ़र्ज अदा करने की फ़िक्र है। बताते हैं कि मैंने शादी कर ली है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब्दुर्रहमान, अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाए। ये एक लफ्ज़ बोला है, अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाए, अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं अल्लाह के पैगंबर की, ये भी सही बुखारी की हदीस है, ज़ुबान मुबारक से ये निकले हुए अल्फाज, इनकी बरकत से अल्लाह मेरे हाथ में वो बरकत डालता है। मैं पत्थर भी उठा के बेचता था तो अल्लाह मुझे उसमें सोने के बराबर नफा दे देता था। जब इनकी वफात हुई तो ये वो जो मुहाजिर थे, अल्लाह ने इनको इतनी बरकत दी थी कि जितने बदरी सहाबा थे इनका सबको गिना जाए, और जितने भी पैगंबर के बदरी सहाबा हैं, मेरे तरके में से हर एक को 400 सोने के सिक्के दिए जाएं। 100 के करीब सहाबा थे, सब बदरी सहाबा को
ان کی وراثت میں سے 400 سونے کے سکے دیے گئے۔ کہا پھر امہات المومنین کو دیکھنا، وہ ہماری مائیں ہیں، میری وراثت میں سے جتنے امہات المومنین موجود ہوں ان کو بھی سونے کے سکے دیے جائیں۔ 1000 اونٹ ان کی وراثت میں تھے، 400 گھوڑے ان کی وراثت میں تھے، 3000 بکریاں ان کی وراثت میں تھیں، 4 بیویاں اللہ نے دی تھی، اور ہر بیوی کے حصے میں اتنی جائیداد آئی، اتنا مال آیا کہ ہر بیوی کو سونے کی ڈلیاں توڑ توڑ کے تقسیم کی گئی تھی۔ بارک اللہ عبد الرحمن، اللہ تجھے برکت دے دے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، میری ماں جی مسلمان نہیں ہیں اور کبھی کبھی آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا محب ہوں، ماں جی مسلمان نہیں ہیں، آج میری ماں کے لیے دعا تو کر دیجئے۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے۔ ان کا یقین بھی کیسا ہے، ادھر پیغمبر دعا کرتے ہیں اور ادھر ابو ہریرہ دوڑ کے گھر جاتے ہیں۔ خطبہ کیا خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ ماں کے پاس بعد میں پہنچتے ہیں، پیغمبر کی دعا عرش پہ پہلے پہنچ جاتی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تمام مسلمان ہو کے نہا کے پیغمبر کے پاس حاضر ہونے کے لیے تیاری کر رہی ہوتی۔ معجزات کی دوسری شان علامات نبوت، دلائل النبوہ، یہ لفظ زیادہ آپ استعمال کریں۔ آیات النبوہ، نبوت کی نشانیوں میں سے، علامات میں سے، دلائل میں سے دوسری قسم کے دلائل اور نشانیاں یہ بھی تھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا انگ انگ، آپ کا ایک ایک وجود، آپ کی آنکھیں، آپ کی پلکیں، آپ کا چہرہ انور رخسار مبارک، آپ کے ہاتھ مبارک، قدم مبارک، آپ کا پسینہ مبارک، بال مبارک، ایک ایک چیز کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہوئی تھی، اس قدر سعادتیں تھیں، خوشبو ہی تھی، برکت ہی تھی، سعادت ہی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ عروہ نے یہاں تک کہا، وہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے آیا تھا، وہ جو ایک موقع پہ کافروں کا نمائندہ بن کے آیا تھا، عروہ نے یہاں تک جا کے تبصرہ کیا تھا، اللہ کی قسم ہے میں کیسر و کسریٰ کے لوگوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن جو پیغمبر کی شان میں نے دیکھی ہے، میں نے کسی کی یہ شان نہیں دیکھی ہے۔ صحابہ کا حال یہ ہے، اس پیغمبر کے ساتھیوں کا حال یہ ہے، ان کے زبان مبارک سے اگر لعاب بھی نکلتا ہے تو وہ بھی اپنے ہاتھ پہ رکھ کے جسم پہ مل لیتے ہیں۔ آپ کا پسینہ، صحابہ کرام کہتے تھے مدینے کے اندر سب سے قیمتی خوشبو اللہ کے پیغمبر کا پسینہ ہوتا تھا۔ جہاں آپ کا ہاتھ لگ جاتا، جس چہرے پہ لگ جاتا، جس ٹانگ پہ لگ جاتا، جس سر پہ لگ جاتا، محبت کے ساتھ لگ جاتا، پیار کے ساتھ لگ جاتا، دعا کے ساتھ لگ جاتا، اور ہی برکت ہو جاتی۔ صائب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دفعہ میرے سر کے اوپر بس یوں ہاتھ پھیرا، اور اس سر پھیرنے کی برکت اللہ نے اتنی رکھی کہ 94 سال کی ان کی عمر تھی، اور 94 سال کی عمر میں بالکل جوان تھے، سر میں ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ کہ جہاں اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ رکھا، میرے سر کے بال ویسے کے ویسے رہے۔ 94 سال کی عمر میں ابو زید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ایک اور صحابی ہیں، حاضر ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے قریب آ جاؤ، قریب آتے ہیں تو آپ ان کو بڑی خوبصورت دعا دیتے ہیں، اللہم جملہ وادم جمالہ، اللہ میرے ابو زید کو خوبصورت بنا دے اور ایسی خوبصورتی دے کہ ختم نہ ہو، ہمیشہ یہ خوبصورت ہی رہے۔
حدیث کے یہ الفاظ ہیں بلغ بضعا ومئہ وما فی لحیتہ بیاض، 109 سال کے قریب ان کی عمر تھی، اور اس عمر کے اندر بھی ان کی داڑھی میں کوئی بال سفید نہیں تھا۔ منبسط الوجہ، چہرہ کھلا ہوا، مسکراتا ہوا، تازہ تازہ جوانی والا۔ لم ينقبض وجهه حتى مات، وفات تک اور زندگی کے آخری سانس تک پیغمبر نے ایسی برکت والی ان کو دعا دی کہ ان کے چہرے پہ کوئی جھری نہیں پڑی تھی۔ عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو آپ ایک مہم پہ بھیجتے ہیں، ایک گستاخ کافر کا سر قلم کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ ایک خاص منصوبے کے تحت سر قلم کر کے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں، سیڑھیوں سے گرتے ہیں، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اور ٹانگ جب ٹوٹ جاتی ہے شدت کی تکلیف میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ہاتھ پھیرتے ہیں ٹوٹی ہوئی ٹانگ بالکل سلامت ہو جاتی۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ایک موقع پہ تیر لگتا ہے اور ٹانگ میں لگتا ہے، گہرا زخم ہو جاتا ہے، خون رس رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام صرف 3 دفعہ پھونک مارتے ہیں، اور ایسے جیسے کبھی زخم تھا ہی نہیں۔ صرف یہی نہیں، کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں مجھے اس ٹانگ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت، صلح حدیبیہ کا موقع تھا، پانی ختم ہو گیا، ایک برتن چھوٹا سا وہ آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے اس کے اندر یوں اپنا ہاتھ مبارک رکھا۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ أَمْثَالَ الْعُيُونِ، جس طرح زمین سے چشمے ابل پڑتے ہیں، آپ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے ایسے پانی چشموں کی طرح ابل رہا تھا۔ چھوٹے سے برتن کے اندر آپ کے ہاتھ رکھنے کی اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ سارے کے سارے لشکر نے اور پورے کے پورے قافلے نے اس سے بھرپور پانی مکمل پیا، استعمال کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، بتائیے جناب جابر، اس دن تم کتنے لوگ تھے؟ وہ ایک برتن کتنے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا تھا؟ جناب جابر کے الفاظ بہت پیارے ہیں، کہتے ہیں تم پوچھتے ہو کتنے لوگ تھے، آپ کی انگلیوں سے چشمے ایسے ابل رہے تھے، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو سب پانی پی لیتے، وہ مبارک انگلیوں کے چشمے ختم نہ ہوتے، لیکن ہم پریکٹیکلی 1500 تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ کی علامات نبوت کا ایک تیسرا پہلو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم دیا تھا وہ عام انسانوں کے پاس نہیں تھا، جو آپ کو بصیرت دی تھی وہ دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ علم بھی آپ کے پاس تھا، قیامت کے بعد جو ہونا ہے وہ بھی اللہ نے سکھایا تھا، جنت میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ نے دکھایا تھا، جہنم میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ نے دکھایا تھا۔ ایک دفعہ تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، خطبہ ارشاد فرمایا، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، مسلسل جاری رکھا، حتیٰ کہ مغرب تک جاری رہا، عشاء تک جاری رہا، ایک دفعہ فجر کے بعد خطاب کیا اور ظہر تک جاری رہا۔ صحابہ کہتے ہیں قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں سارے حالات بتا دیے۔ جس کو یاد ہے اس کو یاد ہے، جو بھول گیا ہے وہ بھول گیا ہے۔ مستقبل کے حالات اللہ کے بتائے ہوئے علم سے آپ ایسے بتاتے تھے جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہوں۔ جناب عدی بن حاتم
حاتم طائی کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں، مکے کا دور ہے، تحقیق کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک آتا ہے صحابی، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، غربت بڑی ہے، غربت بڑی ہے، بھوک ہی بھوک ہے، فاقوں کے مارے ہوئے ہیں۔ دوسرا آتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی، امن نہیں ہے، راستے کے اندر ڈاکو پڑ جاتے ہیں، مال تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا، عدی حالات کیسے ہیں اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مکی زندگی ہے، صحابہ پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں میسر، فاقہ کشی کی نوبت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، 3 باتیں دنیا کی، چوتھی بات آخرت کی۔ دنیا کی 3 باتیں آپ یہ کہتے ہیں، تم یہ شکوہ کر رہے ہو، حالات بڑے خراب ہیں۔ لَإِن طَالَتْ بِكَ الْحَيَاةُ، اگر تیری زندگی عدی لمبی ہوئی تو ایک دن وہ بھی آئے گا۔ آج لوگ مردوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، لیکن میری امت پہ وہ دن بھی آئے گا کہ عرب کی آخری سرزمین اور سرحد جہاں ہیرا کا مقام ہے اور جہاں کے بعد یمن شروع ہو جاتا ہے، دوسرا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے ایک عورت چلے گی، مکے کی اس زمین تک آئے گی، اور امن ایسا ہوگا کہ کسی کو اس کی طرف بری نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اسے صرف اپنے رب کا خوف ہوگا۔ اور اگر تیری زندگی رہی تو ایک دن وہ بھی آئے گا۔ آج تم فاقوں سے ڈرتے ہو، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ کسرا کے خزانے تم فتح کرو گے۔ کن حالات میں آپ کہہ رہے ہیں؟ مکہ کے حالات میں، جب بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی، صحابہ چھپے ہوئے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں وہ دن آئے گا کہ کسرا کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ اور آپ تیسری بات یہ ارشاد فرماتے ہیں، تم فاقے کی شکایت کرتے ہو، ایک دن وہ آئے گا کہ تم مٹھی بھر کے سونا لے کے میری امت کے لوگ پھریں گے کہ کوئی غریب مل جائے اور میں صدقہ دے دوں، لیکن کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جناب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے ہی اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا، مجھے اللہ نے زندگی دی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہیرا سے سفر کرنے والی عورت نے سفر کیا اور راستے میں اسے کسی کا خطرہ نہیں تھا، اور میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسرا کے خزانے فتح کیے تھے۔ اور تاریخی روایات کہتی ہیں کہ سونے کے کنگن کسرا کے بادشاہ کے عدی کے ہاتھ میں پہنائے گئے تھے۔ کہتے ہیں اگر تم زندہ رہے تو تیسری بات بھی دیکھو گے، ویسی ہوگی جیسے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تیسری بات پوری ہوئی، سونے کی ڈلیاں لے کے رات کو لوگ نکلتے تھے، دن میں نکلتے تھے، کوئی فقیر مل جائے اور زکوٰۃ کا مستحق کوئی نہیں ملتا تھا۔ چوتھی بات آپ نے آخرت کے بارے میں کہی۔ جناب ابو ذر کا واقعہ تو ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، عجیب واقعہ ہے۔ حضرت ابو ذر مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے۔ میں ساتھ ساتھ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض لوگ معجزات اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں۔ پیغمبر کے بڑے معجزات ہیں، ہم سچے بیان کریں نا، اپنی طرف سے گھڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو عادت بن گئی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید پیغمبر کی شان اس میں ہے کہ اپنی طرف سے گھڑتے جائیں۔ گھڑنے نہیں ہیں، جو ثابت ہیں ان کا انکار نہیں ہے، اور اپنی طرف سے گھڑنے نہیں ہیں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے اور اتنے عظیم صحابی تھے، انہی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق لہجة من ابی ذر، آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے سینے کے اوپر ابو ذر سے زیادہ اپنے بول کا سچا اور پکا کوئی نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ
انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ غریب فقیر انسان تھے۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں ہم چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کہا تم میں ایک آدمی ایسا ہے اس کی موت صحرا میں ہوگی اور اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے اہل ایمان کی ایک جماعت آئے گی۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں حالات بدلتے ہیں، یہ دنیا نہیں گھر میں رکھتے تھے، پتہ نہیں کیا ایسا ان کا ایمان تھا، کیا یقین تھا، کیا توکل تھا۔ یعنی ہماری شریعت نہیں کہتی کہ لازماً ایسے کریں، یہ ان کا ایک ذاتی فعل تھا، یہ ان کا اپنا ایک تقوی تھا، ان کا اپنا ایک یقین تھا، رب کے ساتھ معاملہ تھا۔ وگرنہ آپ نے دیکھا ہے عبد الرحمن ابن عوف جیسے صحابہ بھی تھے جن کے گھروں میں سونے چاندی گھوڑے اور کیا کچھ تھا، عثمان غنی جیسے تاجر بھی تھے، لیکن یہ ان کا اپنا معاملہ تھا، یہ گھر میں کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ اگر کھانے پینے کے برتن کے علاوہ کوئی ایک چیز بھی ہوتی، بیوی سے کہتے یہ نکال دو، کسی غریب کو دے دو، میرے گھر میں نظر نہ آئے، یہ برتن مجھے نظر آتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے۔ ان کا ایک ذاتی معاملہ تھا رب کے ساتھ کوئی۔ آپ نے ان سے کہا ابو ذر، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پھر ایک موقع ایسا آیا کہ اپنے اس تقوی کو یہ لوگوں کے اوپر بھی امپلیمنٹ کرتے تھے کہ تم بھی ایسے کرو۔ اب سب تو ایسے نہیں ہو سکتے تھے، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر نے کہا کہ ابو ذر یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تمہارا اپنا ایک تقوی کا لیول ہے، اب سب لوگ تو ایسے نہیں ہو سکتے۔ اور یہ لوگوں پہ جب سختی کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس طرح ماحول خراب نہ ہو جائے، آپ اگر ایسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، باقی لوگ ایسے نہیں کر سکتے، تو آپ پھر کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں اکیلے آپ مطمئن ہو کے رہ لیں۔ چلتے چلتے پھر ایک ایسا دور آیا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کو لے کے تنہا ایک صحرا میں چلے گئے۔ ان کی بیوی پاس بیٹھ کے رونے لگ گئی، یہ بیمار ہو گئے، تکلیف میں تھے۔ کہنے لگے کیوں روتی ہو؟ کہنے لگے ابو ذر میں روؤں نہ تو کیا کروں، آپ کے اوپر موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، شدت کی تکلیف ہے، میں عورت ذات ہوں اور اس صحرا میں اکیلی ہوں، مجھے یہ غم گھائل کیے جا رہا ہے، اگر اس حالت میں آپ فوت ہو جاتے ہیں تو آپ کے گھر میں تو آپ کو کفن دینے کے لیے چادر بھی نہیں ہے، آپ نے کبھی کچھ رکھا ہی نہیں، میں کیا کروں گی؟ کہا اللہ کی بندی پریشان نہیں ہونا، اللہ کی بندی پریشان نہیں ہونا، میں ابو ذر ہوں، میں صحابی رسول ہوں، میں نے اللہ کے پیغمبر سے ایک دفعہ سنا تھا تم میں سے ایک شخص ایسا ہے صحرا کے اندر اس کی موت ہوگی اور اہل ایمان کا قافلہ گزرے گا اور وہ اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، وہ اس کو کفن بھی دیں گے۔ مجھے پیغمبر کی ایک ایک بات پہ یقین ہے، میرے سارے ساتھی شہروں میں فوت ہوئے ہیں، ان میں کوئی ایک بھی نہیں جو صحرا میں فوت ہوا ہو، صحرا میں رہنے والا میں ہی ہوں، مجھے یقین ہے بے شک یہاں کوئی نہیں ہے، ابو ذر کی موت تب تک نہیں آئے گی جب تک یہاں سے قافلہ نہیں گزرے گا، تم کفن کا فکر کیوں کرتی ہو؟ پیغمبر نے کہا تھا قافلہ گزرے گا، میرا جنازہ پڑے گا، مجھے کفن بھی دے گا، مجھے دفنائے گا بھی، تم اس بات پہ مت رو اور پریشانی کا اظہار مت کرو۔ وہ بیچاری پریشان ہو کے ادھر ان پہ نزع کی کیفیت ہے، تکلیف میں باہر جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے، کہتی ابو ذر یہاں کیسے قافلہ گزرے گا؟ حج کے قافلے تو جا چکے ہیں، اس صحرا کے اندر قافلہ کہاں سے آئے گا؟ کہا میں صحابی رسول ہوں، میں نے پیغمبر سے سنا تھا، مجھے آپ کی بات پہ یقین و ایمان ہے،
میری موت تب تک نہیں آئے گی جب تک قافلہ نہیں گزرے گا، میری موت تب تک نہیں آئے گی جب تک اللہ ان کے دل میں میرے جنازے کا خیال نہیں ڈالے گا، میری موت تب تک نہیں آئے گی جب تک وہ مجھے کفن نہیں دیں گے، میری موت تب تک نہیں آئے گی جب تک وہ میرے دفن کا انتظام نہیں کریں گے۔ باہر جاتی ہے وہ خاتون، ایک قافلہ گزرتا ہے، ادھر ان پہ نزع کی کیفیت طاری ہے، یہ ان سے کہتی ہے کیا آپ میرے خامن کا کچھ پتہ لے سکتے ہیں؟ آپ کا خامن کون؟ ابو ذر صحابی رسول۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہتے ہیں ان پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ وہ اندر پہنچ جاتے ہیں اور یہ ان کو ابھی ان کی کچھ سکت باقی تھی، ان کو بٹھا کے کہتے ہیں تم میں سے جو کسی علاقے کا گورنر ہے مجھے وہ کفن نہیں دے گا، جو تم میں سے ذمہ دار رہا ہے مجھے وہ کفن نہیں دے گا، مجھے وہ کفن دے گا جس کے پاس اپنے ذاتی مال میں سے زندگی میں کبھی اس نے مال نہ جمع کیا ہو، اس نے حلال کا کمایا ہو۔ ابو ذر کے جسم کے اوپر وہ کپڑا آنا چاہیے، مجھے یقین ہے تم نہیں ہو تو کوئی تو ہے، قافلہ یہاں سے گزرے گا، میری موت تب تک نہیں آئے گی۔ یہ کہتے کہتے رب کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک شخص کہتا ہے میرے پاس وہ چادر ہے جو میری ماں نے، ہم نے خود اپنے گھر میں کاٹ کے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، ابو ذر کے لیے میں وہ چادر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں کفن دیتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، پھر ان کو دفن کرتے ہیں۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا بنت ملحان خاتون ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ام حرام میں اپنی آنکھوں سے خواب میں دیکھ رہا ہوں، دیکھ چکا ہوں، میری امت کے کچھ لوگ ہیں سمندری سفر کر رہے ہیں، مجاہدین ہیں، اللہ کی راہ کے غازی ہیں اور سمندر کے سینے کے اوپر سفر کر رہے ہیں۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا بھی کیا عظیم خاتون تھیں، کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی وہ اللہ کی راہ میں سمندر کی سفر پہ جہاد کرنے والے، آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں اللہ کے نبی کے دور میں کوئی بحری بیڑا نہیں ہے، امت نے کوئی ایسا علاقہ فتح نہیں کیا جہاں راستے میں سمندر آتا ہو۔ اللہ کے نبی جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ کی امت نے ابھی فتوحات نہیں کی ہیں۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ پتہ نہیں ہے ان کی زندگی کتنی ہوگی، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تجھے بھی مجاہدین کے اس قافلے میں شامل کر دے۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں ایک معجزہ نہیں کئی معجزے ہیں۔ جناب ابو بکر کا دور گزرتا ہے، ام حرام زندہ رہتی ہیں۔ جناب عمر کا دور گزرتا ہے، ام حرام زندہ رہتی ہیں۔ جناب عثمان کا دور گزرتا ہے، ام حرام زندہ رہتی ہیں۔ جناب علی کا دور گزرتا ہے، ام حرام زندہ رہتی ہیں۔ اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے اور ان کی زندگی میں پہلی دفعہ اس دوران مسلمان 50 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقہ فتح کر لیتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 3 بر اعظموں سے بھی زیادہ اسلامی سلطنت پھیل جاتی ہے۔ پھر بحری بیڑے کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ بحری قافلہ تیار کرتے ہیں، ام حرام ان میں شامل ہوتی ہیں اور جامع شہادت نوش کرتی ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی کہی ہوئی یہ بات 100% پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کیا آپ کی پیشین گوئیاں اور جو آپ نے حالات بیان کیے جائیں۔
چوتھی قسم کے آپ نے وہ حالات بیان کیے جو کچھ قیامت سے پہلے ہوگا، میں سرسری اشارہ ہی کر پاؤں گا۔ آپ نے کہا لوگ قیامت سے پہلے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں میں فحاشی نہ ہو جائے۔ قیامت سے پہلے فحاشی بھی ہوگی اور فحاشی کے مقابلے ہوں گے، الفحش بے حیائی، التفاحش فحاشی کے مقابلے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسی عورتیں ہوں گی جنہوں نے لباس پہنے ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ برہنہ ہوں گی۔ قیامت سے پہلے لوگ شرابیں پئیں گے، قیامت سے پہلے لوگ ریشم کے لباس پہنیں گے، قیامت سے پہلے لوگ میوزک سنیں گے، ان چیزوں کا نام بدل دیں گے، اللہ کے ان کے اوپر عذابات آئیں گے۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے قتل اتنا عام ہو جائے گا، قاتل کو یہ نہیں پتا ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، مقتول کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو گیا ہوں۔ وہ حالات منوان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پانچویں قسم کے معجزات، علامات نبوت کی نشانیاں یہ تھیں کہ اللہ کے پیغمبر کی پہچان اللہ نے حیوانات کے اندر رکھ دی تھی، حیوانات بھی آپ کی عزت کرتے تھے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، ایک انصاری صحابی آ کے عرض کرتا ہے کہ میرا اونٹ تو بولا سا ہو گیا ہے، جیسے مجھے دیکھتا ہے میرے اوپر حملہ کرنے لگ جاتا ہے، جو اس کے پاس آتا ہے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ اے اللہ کے پیارے نبی، ہمارا وہ اونٹ بھی ایک ہی تھا، اسی کے اوپر ہم پانی لاتے تھے، اسی سے ہم فصل کو سیراب کرتے تھے، میں تو بڑا پریشان ہوں، آپ کچھ اس کا کر دیں۔ آپ تشریف لے جاتے ہیں، جب ان کے باغ میں پہنچتے تو کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی اس کے پاس نہ جائیں، مجھے ڈر لگتا ہے، یہ بولا اور پاگل ہوا ہے، کہیں آپ کے اوپر بھی حملہ نہ کر دے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، کائنات کے ہر شخص پہ یہ حملہ کر سکتا ہے، میرے اوپر بالکل خطرہ محسوس نہ کریں۔ آپ جیسے ہی باغ میں داخل ہوتے ہیں، وہ اونٹ جو باولا ہوا تھا اللہ کے پیارے نبی کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ صحابہ یہ منظر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی یہ بے زبان اونٹ ہو کے آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم تو سمجھدار انسان ہیں، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کر لیا کریں؟ آپ فرماتے نہیں، میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے، اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو میں دنیا کی عورتوں سے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کر لیا کرے، لیکن آپ نے سجدے کی اجازت نہیں دی۔ امام کائنات نے اپنی زندگی میں سجدے کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ سجدہ اللہ کا حق ہے۔ وہ لوگ جو قبر کو سجدہ کر رہے ہیں، ولی کی تعظیم اور محبت کے نام پہ سجدہ کر رہے ہیں، وہ کتنی بڑی اللہ کے اس حکم اور رسول اللہ کے حکم کی بغاوت کر رہے ہیں۔ ایک یہودی چرواہا تھا، مسند احمد کی حدیث ہے، بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا، ایک بکری پہ اس نے حملہ کیا، وہ بڑا چست اور چلاک تھا، جیسے ہی وہ بکری کو لے جانے لگا اس نے کسی طریقے سے اس بھیڑیے کے اوپر اپنے سٹک سے یا ڈنڈے سے کوئی حملہ کر کے بکری اس سے چھین۔ جب اس نے چھین لی نا تو بھیڑیا اپنی ٹانگوں کے بل بیٹھ کے اس کی طرف منہ کر کے کہنے لگا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تنزع منی رزقا ساقہ اللہ الی، یہ رزق اللہ نے مجھے دیا تھا اور تو نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ تو حیران ہوں میں، تم بھیڑیے ہو اور بات کر رہے ہو، تم بھیڑیے ہو کہ بات کر رہے ہو؟ مسند احمد کی یہ حدیث کہتی ہے کہ وہ بھیڑیا اس سے کہتا ہے تم میری باتوں پہ حیران ہو رہے ہو اور تم نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا، تمہارے پاس وہ عربی ہاشمی پیغمبر ہے
جس نے دنیا کے کسی انسان سے نہیں پڑھا اور وہ تمہیں قیامت تک کی خبریں بتا رہا ہے، اس پر ایمان لانا تمہیں کب نصیب ہوگا؟ وہ فوراً کلمہ پڑھ لیتے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس واپس آ کے اس واقعے کو بیان کرتا ہے، اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم قیامت سے پہلے ایک ایسا دور آئے گا کہ درندے انسانوں سے باتیں کریں گے، انسان کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے باتیں کرے گا، اور انسان کی رانوں کے نیچے جو چیز ہوگی وہ اس کو بتائے گی کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اونٹنیاں تو ذبح کرتے رہتے ہیں، لیکن کائنات نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہ بھاگتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث یہ بتاتی ہے، صحابی اپنی آنکھوں دیکھا منظر بیان کرتا ہے کہ عید کا دن تھا، قربانی کا موقع تھا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام 5-6 اونٹنیاں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے تھے۔ آپ قربانی کا ارادہ کر کے ان کی طرف بڑھ رہے تھے، ان میں سے ہر اونٹنی آپ کی طرف دوڑ کے بڑھ رہی تھی، یوں گردن کر کے کہ اللہ کے پیارے نبی پہلے مجھے ذبح کر۔ یہ تو حیوان ہے، پتھر، درخت، نباتات، یہ بھی آپ کی عظمت کے گواہ تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جمعے کے دن ایک کھجور کے تنے کے ساتھ، خشک تنے کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کسی خاتون صحابیہ نے کہا، میں آپ کے لیے ممبر تیار کروا دیتی ہوں۔ آپ کے لیے ممبر تیار کروایا گیا، اور جس دن آپ نے کھجور کے تنے کے ساتھ خطبہ دینے کی بجائے ممبر کے اوپر چڑھے تو اس خشک تنے سے رونے کی یوں آوازیں آئیں جیسے بچہ بلک بلک کے روتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس کی شرح میں حافظ ابن حجر نے اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ اتنا روتا رہا کہ وہ پھٹ گیا، اور حافظ ابن کثیر نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نیچے اترے اور یوں اس کو پیار کیا، اور آپ نے فرمایا لو لم احتضنہ لحن الی یوم القیامہ، اگر میں اس کو پیار نہ کرتا الی یوم القیامہ تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک سفر میں تھے، اللہ کے پیغمبر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، دور تک چلے گئے، لیکن کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس سے ستر پوشی ہو جائے اور پردہ ہو جائے۔ وادی کے کنارے 2 درخت تھے اور وہ بھی دور دور تھے۔ آپ نے ان میں سے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے کہا، انقادی علی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے میری بات مانو۔ آپ نے جیسے ہی ٹہنی کو پکڑا، جناب جابر کہتے ہیں جیسے فرما بردار اونٹ کی لگام پکڑ لیں تو وہ مالک کے پیچھے چلتا جاتا ہے، آپ ٹہنی کو پکڑے ہوئے تھے اور وہ درخت آپ کے پیچھے پیچھے ایسے ہی چل رہا تھا۔ پھر آپ نے دوسرے درخت کی ٹہنی کو پکڑا، کہا انقادی علی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے میری بات مانو، تو وہ بھی ایسے چلنے لگا۔ جب دونوں درخت قریب آ گئے اور فاصلے پہ ہو گئے، پھر آپ نے کہا التئما علی، اللہ کے حکم سے اب تم دونوں آپس میں جڑ جاؤ، تو وہ درخت چل کے ایک دوسرے کے پاس ہو کے آپس میں جڑ گئے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک اعرابی آیا، کہنے لگا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ارأیت ان دعوت هذا العزق من هذه النخلة اتعرف انی نبی؟ کیا خیال ہے میں اپنے الفاظ میں یوں اس کی تشریح کرتا ہوں کہ درخت بھی کسی کا لگایا ہوا ہے، زمین بھی کسی کی ہے، اگا بھی ہوا ہے،
کھڑا بھی ہوا ہے، تنا بھی مضبوط ہے، تو مجھے پہچاننا چاہتا ہے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور سچا نبی ہوں۔ اگر میں اس درخت کے اوپر جو کھجوروں کا خوشہ لگا ہوا ہے اس ٹہنی کو بلاؤں اور میرا اشارہ پا کے وہ میری طرف چل پڑے اور میرے پاس آ جائے، تو تم مان لو گے کہ جس ہستی کی درخت کے کھجوریں بھی مان رہی ہیں وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ کہتا مان جاؤں گا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ اشارہ کرتے ہیں، وہ خوشہ وہاں سے ٹوٹتا ہے، آپ کے سامنے آ گرتا ہے۔ اس سے بڑا معجزہ تو پھر آگے ہے، بڑی نشانی اور علامت نبوت اور دلیل نبوت آگے ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اپنی جگہ پہ واپس چلے جاؤ، اور وہ خوشہ جہاں سے ٹوٹا تھا اس ٹہنی پہ اس جگہ واپس بھی چلا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی لعارف الحجر الذي كان يسلم علی قبل ان ابعث انی لعارفه الان۔ ابھی میں پیغمبر نہیں بنا تھا اور مکے میں ایک پتھر تھا جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ تھوڑا سا اور مجھے ٹائم دے دیں، کچھ اصولی باتیں بھی سمجھانی۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، ایک کیکر کا جنگلی درخت تھا، آیا قریب، جھکا، واپس چلا گیا۔ صحابہ حیران ہوئے، یہ کیا ہوا ہے؟ مجھے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا انہا شجرۃ استأذنت ربها ان تسلم علی فأذنت لها۔ یہ ایک درخت ہے، اس کے دل میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی لیٹے ہیں، میں سلام پیش کر لوں۔ یہ مجھے سلام پیش کرنے آیا تھا، اللہ نے اجازت دی تھی، سلام کر کے واپس چلا گیا۔ معجزات کے حوالے سے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو معجزات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف باتیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے ان کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو پوری کی پوری کائنات ہی اللہ کی نشانی ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے، انسان کو یہ معجزہ لگتا ہے کہ ایک مردہ قبر سے کھڑا ہو کے باتیں کرے۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس مردے کا قبر سے کھڑے ہو کے باتیں کرنا یہ زیادہ قابل تعجب نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے باتیں کرتا رہا ہے، پہلے اس میں زندگی رہی ہے، پہلے اس کا ڈھانچہ رہا ہے، پہلے اس کا وجود رہا ہے۔ اس سے بڑا معجزہ تو تم خود ہو کہ پہلے تم تھے ہی نہیں اور اللہ نے تمہیں عدم سے وجود بخشا اور پانی کی بوند کو ایک جیتا جاگتا انسان بنایا۔ یہ تمہیں معجزہ اس لیے نہیں لگتا کہ یہ روزانہ ہو رہا ہے، اور وہ معجزہ اس لیے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہو رہا ہے۔ اس لیے تو کافروں کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ قبر سے ایک مردہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ جواب دیا تھا، جب تم کچھ نہیں تھے اور اس نے تمہیں بنا دیا، وہ اس بات پہ زیادہ قادر ہے کہ پھر تم کچھ تھے اور ختم ہو گئے تو تمہیں دوبارہ زندگی دے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں، ان کو جو مرضی معجزہ دکھا دیں وہ پیغمبر کو نہیں مانتے، ضدی، ہٹ درم۔ ان کے بارے میں اللہ کے قرآن نے معجزات کے بڑے حقائق بیان کیے ہیں، بہت ساری تفصیلات بیان کی ہیں۔ معجزات کب دکھائے جاتے ہیں، کیوں دکھائے جاتے ہیں، کیسے دکھائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے طاقت کس کی ہوتی ہے، ہاتھ کس کا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مطالبے کے باوجود کیوں نہیں دکھائے جاتے۔ یہ لوگ تو بڑے اجڑ تھے، ایسے ایسے مطالبے کرتے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔
جناب عیسیٰ سے کیا مطالبہ کیا گیا، جناب موسیٰ سے کیا مطالبہ کیا یہودیوں نے، یہاں تک کہا ہم تمہیں تب اللہ کا نبی مانیں گے کہ اللہ خود ہمارے سامنے آ کے کہے یہ میرا نبی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے ان سے مطالبہ کر دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آسمانوں سے لگا لگایا دسترخوان، اس کے اوپر کھانا لگا ہو، پانی ہو، سب کچھ ہو، ہم دیکھ رہے ہوں اور آسمانوں سے ہمارے لیے اترے، ہم کھائیں، تب ہمیں پوری تسلی ہوگی آپ اللہ کے نبی۔ قوم صالح نے کیا مطالبہ کیا؟ کہا ہم تمہیں تب اللہ کا نبی مانیں گے، ہم دیکھ رہے ہوں یہ پتھر ہے سامنے، اس پتھر کے اندر سے اونٹنی پیدا ہو جائے، ہم مان لیں گے تم اللہ کے نبی۔ تو کبھی اللہ ان کے مطالبے پہ معجزات پورے کر دیتے تھے اور کبھی اللہ پورے نہیں کرتے تھے، اور کبھی اللہ یہ کہتے تھے اگر ایسے ہو گیا اور اس کے باوجود تم نہ مانے تو پھر تم سب کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور اکثر ضدی لوگ جو مطالبے کرتے تھے معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانتے تھے اور ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا تھا۔ فرعون نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل گزر رہے ہیں، یہ تو قرآن میں ہے نا، گزر رہے ہیں، جناب موسیٰ نے عصا مارا ہے اور دریا کے اندر 12 راستے بن گئے، تو کیا وہ یہ دیکھ کر جناب موسیٰ کو اللہ کا نبی مان گیا تھا؟ نہیں مانا تھا۔ اصل معجزات نہیں ہوتے ہیں۔ تو پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو معجزات کے منکر ہیں۔ الحمدللہ انکار ہمیں زید نہیں دیتا ہے، اللہ کی قدرت ہے پیغمبر ثابت کرنے کے لیے، اپنی نشانی دیکھنے کے لیے۔ اصل میں اللہ کی طاقت اور قدرت ہوتی ہے، وہ کچھ بھی دکھا سکتا ہے، وہ اس بات پہ قادر ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو ضدی ہوتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں لیکن دیکھ کر بھی نہیں مانتے ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زیادہ توجہ معجزات پہ نہیں ہوتی ہے، ان کی توجہ پیغمبر کے اخلاق پہ ہوتی ہے، پیغمبر کی تعلیم پہ ہوتی ہے، پیغمبر کی ہدایات پہ ہوتی ہے، پیغمبر کے کردار پہ ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جانور کا بولنا یہ بڑا معجزہ نہیں ہے، ایک پتھر کا بولنا، کنکر کا کلمہ پڑھ لینا یہ بڑا معجزہ نہیں، اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے 13 سال تک آپ کو تکلیفیں دینے والے بیٹھے ہوں اور آپ کہیں جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اس سے بڑا معجزہ ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے ایک بادشاہ نے بیٹی سے شادی کی ہوئی ہو، دوسرے نے بہن سے شادی کی ہوئی ہو، تیسرے ایک بادشاہ نے اپنے مخالف کے بیٹوں کی لاشیں یوں دروازوں کے اوپر لٹکا دی ہوں اور اس کی بیٹی کی لاشیں بھی تڑپا دی ہوں اور ان لاشوں کے اندر بھس بھر دیا ہو، اور اللہ کے پیارے نبی آئیں اور ایک ایسا نظام بنا دیں، ایسے افراد تیار کر دیں، صدیق آئیں، پھر فاروق آئیں، پھر عثمان آئیں، پھر علی آئیں، اور ایسے کردار تشکیل کر دیں کہ جناب صدیق دنیا سے جا رہے ہوں اور اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہوں مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دینا، مجھے نئے کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے افراد تیار کرنا اس سے بڑا معجزہ ہے۔ کائنات میں ایک انقلاب برپا کر دینا، تبدیلی لے آنا۔ کہاں وہ بادشاہ جو 2.5 من سونے کے تاج کے نیچے بیٹھتے تھے، اور کہاں 50 سال کے بعد وہ عمر فاروق جو 25-30 تو کیا 40 لاکھ مربع کلومیٹر پہ حکمرانی کر رہا ہو، سونے کا تاج تو کیا نیچے اس نے سرہانے کے پتھر کو سرہانہ بنایا ہو اور ننگی زمین کو بچھونا بنایا ہو۔ ایسے افراد کو تیار کرنا پیغمبر کا اصل معجزہ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ مشرکین مکہ نے جب پیغمبر سے معجزے کے مطالبے کیے تو بعض لوگ ہمارے ہاں ایسے بھی کچھ پائے جاتے ہیں جن کو شیطان نے ایسا گمراہ کیا ہے کہ پیغمبر کے ان معجزات کو بنیاد بنا کے وہ یہ کہتے ہیں
کہ پیغمبر کے اختیارات اتنے ہیں، وہ جو چاہے کریں، چاہیں تو زندوں کو مردوں کو زندہ کر دیں، وہ چاہیں تو یہ کر دیں، چاہیں تو یہ کر دیں، چاہیں تو یہ کر دیں۔ اس قسم کا تصور مشرکین مکہ کا تھا۔ قرآن مجید کی یہ آیات آپ گھر جا کے پڑھیے گا، آپ کو سب کچھ اس میں واضح ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی عظیم آیات ہیں معجزے کی حقیقت کے حوالے سے، اور 15ویں پارے میں جہاں سب سے بڑا معجزہ اللہ نے بیان کیا ہے نا، اسراء اور معراج کا، اسی صورت کے اندر یہ بھی ہے۔ تو سورۃ الاسراء ہے، 15واں پارہ ہے، اور اس کی آیت 88 سے لے کر 94 تک سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر کا معجزہ یہ قرآن ہے۔ اور آپ نے بھی ارشاد فرمایا ہر نبی کو معجزے دیے گئے جس پر لوگ ان کے دور میں مسلمان ہوتے رہے، لیکن ان پیغمبروں کی نبوت بھی وقتی تھی۔ جب پیغمبر گئے معجزے بھی ختم ہو گئے۔ یہ ہزار کے ہزار معجزات ہم نے تو نہیں دیکھے، پیغمبر گئے وہ معجزے بھی ختم ہو گئے۔ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے آپ کا معجزہ وہ نہیں ہے جو ختم ہو جائیں، وہ بھی معجزات ہیں وقتی اور عارضی۔ آپ کا اصل معجزہ یہ قرآن ہے جس نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اللہ نے اس قرآن کا تذکرہ کیا اور کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، جنوں انس سب اکٹھے ہو جائیں تو اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے ہیں، چاہے وہ سب ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں۔ ہم نے تو اس قرآن میں ہر موضوع کو ہر طرح سے بیان کیا ہے، اکثر لوگ پھر بھی ناشکری کر رہے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے تب نبی مانیں گے جب تو زمین سے ایک چشمہ ابال دے، یا تمہیں تب نبی مانیں گے کہ آپ کا ایک بڑا سارا باغ ہو، اس میں کھجوریں لگی ہوں، انگور لگے ہوں، اور اس میں آپ اشارہ کرتے جائیں اور آپ کے اشارے سے نہریں بہتی جائیں۔ یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم تمہیں تب نبی مانیں گے کہ تم چاہتے ہو کہ میرے منکروں پہ عذاب آئے تو پھر ہمارے اوپر آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑے، ہم تمہیں تب نبی مانیں گے جب اللہ ہمارے سامنے آئے، فرشتے آئیں، وہ بتائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ہم تمہیں تب نبی مانیں گے جب آپ کا ایک سونے کا گھر بنا ہو، یا ہماری آنکھوں کے سامنے آپ آسمان پہ چڑھیں۔ چڑھنے پر بھی نبی نہیں مانیں گے، پھر چڑھ کے وہاں سے کتاب لائیں پھر ہمیں دیں، یہ میں آسمان سے لے کے آیا ہوں، تو پھر تمہیں نبی مانیں گے۔ یہ مشرکین مکہ کے مطالبے ہیں۔ گویا مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہو، اور زمین پہ آسمان پہ اس کی حکومت چلتی ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں یہ معجزے دکھاتے ہیں، اس کا جواب اللہ نے ایک جملے میں دیا ہے، اور وہ عظیم ترین جملہ ہے، وہ ہمارے سامنے واضح کرتا ہے کہ معجزات کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، وہ ایسا کمزور نہیں ہے کہ یہ کام نہ کر سکتا ہو، لیکن هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک انسان ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے۔ تم مجھ سے یہ کیوں کہتے ہو کام کرو جو رب کے کرنے کے ہیں؟ پیغمبر کی عظمت اس میں نہیں ہوتی کہ ہم ان کو یہ دکھائیں کہ وہ رب والے کام کر رہے ہیں۔ پیغمبر کی عظمت اس میں یہ ہوتی ہے قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہے ہوں، لوگوں کے دلوں میں ہدایت آ رہی ہو، نظام بدل رہا ہو، اخلاق بدل رہے ہوں، انسان بدل رہے ہوں، اور دنیا کے اندر بہتری آ رہی ہو۔ تو یہ معجزات
اس بات کی علامت نہیں ہوتے کہ پیغمبر کے پاس سارے اختیارات ہیں. اسی لیے اللہ اہل ایمان کو ایک طرف معجزہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جو کمزور لوگ ہیں وہ معجزہ دیکھ کے مان جائیں، اور دوسری طرف پیغمبر کو ایسے حالات میں رکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی آپ بھوک سے ستائے ہوئے ہیں اور ابھی آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے اور صحابہ پریشان ہیں، اوجڑی چوس کے گزارا کر رہے ہیں، گٹھلیاں چوس کے گزارا کر رہے ہیں. یہ بھی تو پیغمبر کی موجودگی میں ہو رہا ہے. اللہ نہیں چاہ رہے ہیں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. اب اللہ چاہ رہے ہیں تو انگلیوں سے چشمے پھوٹ رہے ہیں. جب اللہ چاہ رہے ہیں تو طائف کی وادی میں آپ زخمی اور لہو لہان ہو رہے ہیں. اللہ چاہ رہے ہیں تو آپ کے ساتھی جام شہادت نوش کر رہے ہیں. اللہ چاہ رہے ہیں تو بدر کا میدان سج رہے. اللہ چاہ رہے ہیں تو پیغمبر علیہ السلام پہ تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں بھی آ رہی ہیں. جب اللہ چاہ رہے ہیں تو 2 3 مہینے ایسے گزر رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے. اور جب اللہ چاہ رہے ہیں تو ایسی برکت بھی ڈال رہے ہیں کہ آپ ایک کھانے کے اندر لعاب ڈالتے ہیں تو وہ سینکڑوں انسانوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس لیے رب کو رب کے مقام پہ رکھیں، پیغمبر کو پیغمبر کے مقام پہ رکھیں. اللہ چاہ رہے ہیں تو آپ مستقبل کی خبریں بتا رہے ہیں، قیامت کے حالات بتا رہے ہیں، جنت جہنم کے معاملات بتا رہے ہیں. اللہ نہیں چاہ رہے ہیں تو آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور جبریل امین آ کے بتاتے ہیں کہ آپ کے جوتے میں ناپاکی لگی ہوئی ہے، نماز نہیں ہو رہی، آپ جوتا اتار دیجئے. اگر ہم یہ کہیں گے کہ پیغمبر ہر وقت سب کچھ جانتا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے تو پھر پیغمبر میں اور رب میں فرق کیا ہے؟ یہ تو پیغمبر کی ایک لحاظ سے توہین ہو جاتی ہے. اگر پیغمبر جانتا ہو کہ میں بدر کے میدان میں شہید نہیں ہوں گا تو اس کی بہادری کا کیا فائدہ؟ اگر پیغمبر یہ جانتا ہو کہ احد میدان میں مجھے کچھ نہیں ہوگا تو اس کی جرأت، استقامت کی داستانوں کا کیا مطلب؟ اگر پیغمبر یہ جانتا ہو کہ ٹھیک ہے یہ ایسے میں کر سکتا ہوں تو پھر وہ پیغمبر تو نہ رہا، وہ تو رب ہو گیا. عظمت اس میں ہے. یہ آپ نے کہا کہ میں انسان ہوں اور انسان ہونے کے باوجود اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت کا منصب عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وقت بہت زیادہ آج آپ کا لے لیا، کچھ ویسے بھی تاخیر سے شروع ہوا تھا، تو آپ سے مشورہ یہ کرنا ہے کہ 8 بجے کا وقت شروع کرنے کا رکھیں یا 8:15 کا. کل کافی سارے احباب نے کہا تھا کہ راجوال میں چونکہ نماز لیٹ ہو رہی ہے، وہاں سے بھی احباب آتے ہیں، 8:15 کا وقت کر دیا جائے. میں حاضر ہوں انشاءاللہ، یہاں بھی نماز آ کے پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ 8 بجے کا کہیں، 8:15 کا کہیں تو راجوال سے آسانی پڑھ کے آ جایا کریں گے. جیسے آپ مشورہ دیں گے ویسے ہم کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جنید صاحب رائے دیں جی، انتظامیہ ہے نا ہمارے. جنید صاحب، چودھری ریاض صاحب نے کل مجھے کہا تھا اسپیشلی، اور احباب نے بھی 8:15 کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ ہمارا پروگرام نا جی چلو درمیان میں کر لیتے ہیں. 8:10 پہ جیسے آج شروع ہوا تھا، 8:10 پہ انشاءاللہ شروع ہوگا اور کوشش ہی ہوگی کہ وقت پر ہی پورا ہو. ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی اقبال صاحب، ان کا بھانجے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہسپتال میں داخل ہے. انہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے. انشاءاللہ آپ تنہائی میں دعا کریں کیونکہ اب وقت کافی گزر چکا ہے. میں بھی تنہائی میں دعا کروں گا. کل انشاءاللہ وقت پہ ختم ہوا تو ہم دعا کر لیں گے. آج آپ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.